جی سینیٹر خالدہ. جی بہت شکریہ محترمہ چیئرپرسن صاحبہ. بہت مبارک ہو کہ آپ اس آنریبل چیئر پر براجماں ہیں. بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کر. اور ایک ٹاپک کل سے ڈسکشن میں ہے کہ ایک قرارداد سندھ اسمبلی میں پیش کی گئی. دیکھیے وہ قرارداد ہی ٹوٹلی پاکستان کے آئین اور قانون کے منافی ہے، کیونکہ انتظامی یونٹ بنانا اس کا ذکر آئین میں موجود ہے. میں بار بار یہ بات کہہ رہی ہوں کہ ہم سندھ کو تقسیم کرنے کی بات نہیں کر رہے. سندھ میں ہم آئے، ہمیں اگر سندھ میں رہنے کا موقع ملا تو ہم اپنے حصے کا پاکستان لے کر آئے تھے، کیونکہ نہرو لیاقت پیکٹ جو متروکہ سندھ کے حوالے سے ایک معاہدہ ہوا تھا، اور اس میں یہ معاہدہ ہوا تھا اس میں یہ معاہدہ ہوا تھا کہ جو ہندو یہاں سے مائیگریٹ ہو کر ہندوستان جائیں گے، انہیں وہ زمینیں جو وہاں سے مہاجرین سندھ میں آئیں گے، مجھے میری بات کرنے دیجئے. میں نے آپ کی بات میں انٹرپٹ نہیں کیا، اس لیے پہلے میری بات سنیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. دیکھیے جو ہندو وہاں سے مائیگریٹ ہو کر ہندوستان گئے تھے، یہ طے پایا تھا کہ وہ جائیدادیں جو مہاجرین وہاں سے چھوڑ کر آئیں گے وہ انہیں دی جائیں گی. یہی ہے. جی میں اپنی بات کا تسلسل وہیں سے شروع کروں گی جہاں سے میں نے چھوڑا تھا. تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جب نہرو لیاقت پیکٹ ہوا، اس میں یہ بات طے پائی تھی کہ جو مہاجرین ہجرت کر کے ہندوستان سے پاکستان آئیں گے انہیں ہندوؤں کی چھوڑی ہوئی زمینیں دی جائیں گی، اور ہندو جو یہاں سے ہجرت کر کے جائیں گے انہیں وہ زمینیں دی جائیں گی جو مہاجرین چھوڑ کر آئے ہیں. تو یہ چیز اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو یہاں رہنے کے لیے جگہ دی. تو بہت تاریخ اس بات کی گواہ ہے. میں یہ بات اپنے طور پر نہیں کہہ رہی، تاریخ کے صفحات آپ کھول کر دیکھ لیں کہ وہ زمینیں مہاجرین کو نہیں دی گئیں، جس کی وجہ سے مہاجرین میں ایک قسمہ پرسی کا عالم رہا. انہوں نے جو قربانیاں دیں، دیکھیے یہ اب ہم تاریخ کے اوراق کو اگر الٹیں گے نا تو بات بہت دور تک چلی جائے گی. ابھی فی الحال انہی معاملات پر اگر بات ہو رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ قرارداد پیش کی گئی اور اس قرارداد میں ان کے دلوں میں جو خرابیاں ہیں یا بغض ہے یا یہ چاہ رہے ہیں کہ سندھ کو تقسیم کیا جائے. تقسیم کرنے کی بات ہم نے کبھی نہیں کی اور نہ ہم تقسیم چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی وحدت قائم رہے. ہم چاہتے ہیں، ہم نے پاکستان بنایا، ہم کیسے پاکستان کو تقسیم کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے اس معاملات میں اپنے آپ کو غلط معاملات میں ڈال سکتے ہیں؟ میرا آپ سے کہنا یہ ہے کہ ہم نے وحدت کو تقسیم نہیں کیا بلکہ وحدت کو تقسیم کیا گیا. میں اگر پچھلے اوراق پلٹوں گی تو پھر تاریخ میں وہ تمام چیزیں سامنے آئیں گی کہ کس طرح تقسیم کے معاملات ملکی پیمانے پر ہوئے، کس طرح پاکستان کو تقسیم کیا گیا، کس طرح ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگایا گیا. یہ وحدت کو تقسیم کرنے کی باتیں یہ ہوتی ہیں. ہم نے تو سندھ کے میں رہ کر انتظامی یونٹ بنانے اور حقوق دینے کی بات کی ہے. لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 140A لوکل گورنمنٹ آرڈیننس، اس کی امپلیمنٹیشن کی بات کی جا رہی ہے کہ اس کا امپلیمنٹیشن کیا جائے. کیوں نہیں اس کا امپلیمنٹیشن کیا جا رہا؟ 140A کو پورے طور پر نافذ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ حقوق کو نچلی سطح پر منتقل کیوں نہیں کیا جا رہا؟ 18 امینڈمنٹ کیا ہے؟ 18 امینڈمنٹ میں حقوق کو بتدریج نچلی سطح پر تقسیم کرنا ہے، جبکہ حقوق نچلی سطح پر تقسیم نہیں ہوئے. اگر حقوق نچلی سطح پر تقسیم ہو جاتے اور سب کو ان کے حقوق دے دیے جاتے تو بات یہاں تک نہیں پہنچتی. میرا آپ سے کہنے کا مقصد محترمہ یہ ہے اس فلور پر، اس معزز فلور پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نہ کبھی ہم نے تقسیم چاہی اور نہ ہم تقسیم چاہتے ہیں. جن لوگوں نے تقسیم کی، جن لوگوں نے اکثریت کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا، جن لوگوں نے ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگایا، یہ ہوتی ہے تقسیم. اس کو تقسیم کہا جاتا ہے. کیونکہ ہمیں یاد ہے سب، ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، تمام چیزیں
میں اپنی بات کو ختم کرنے کی ختم کریں. طرف آ رہی ہوں کہ قرارداد کو اتنا طول دیا جا رہا ہے. اس قرارداد کی مخالفت ہر صورت میں کی جائے گی کیونکہ اس قرارداد کے پیچھے چھپی ہوئی جو ایک سازش ہے وہ سامنے آ رہی ہے. ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور اس کی سختی کے ساتھ مذمت کرتے ہیں. سینیٹر ضمیر گھوم